ایک طرف نون لیگ ہے جو کہ جشن آزادی منا رہی تھی، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو حقیقی آزادی کے لیے دھواں دھار پریس کانفرنس کر اگلا کیا لاہے عمل؟ ڈونلڈ لو کے بیان کے بعد پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بغاوت کرنے لگے۔ شاہد افریدی کا بیان کیسے بدل گیا؟ تاریخی چترول جس کے پیچھے کون تھا؟ السلام علیکم، میں سیف علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بہت اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک 23 مارچ کے حوالے سے کہ ایک طرف نون لیگ ہے جو کہ جشن آزادی منا رہی تھی، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو حقیقی آزادی کے لیے دھواں دھار پریس کانفرنس کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا اگلا کیا لاہے عمل ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ڈونلڈ لو کے بیان کے بعد پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بغاوت کرنے لگ گئیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اگلا کیا لاہے عمل ہے ان کا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ شاہد افریدی کا بیان کیسے بدل گیا، تاریخی چترول جس کے پیچھے کون تھا، عمران ریاض، سمیع ابراہیم اور اس کے علاوہ پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں سب نے تاریخی چترول کی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا 23 مارچ کے اوپر۔ کل 23 مارچ کا دن تھا، پریڈ گراؤنڈ کے اندر جیسے ہی شہباز شریف کی انٹری ہوئی، پیچھے سے چور چور کی آوازیں لگنا شروع ہو گئیں۔ جیسا کہ پہلے 23 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ عوام کی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، اور کل کے دن آپ دیکھ لیں، ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کلپس دیکھ لیں، کل کی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بہت کم لوگ تھے۔ جتنے بھی لوگ تھے وہ تقریباً فیملیز تھیں، آرمی کی جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر جو حکومت کے اندر سیاسی بیٹھے ان کی فیملیز تھی، باقی اس کے علاوہ عام پبلک میں لوگ نہیں تھے۔ اب عوام کا رجحان بہت کم ہو گیا۔ کل کے دن آپ لوگوں نے دیکھا کہ بہت کم تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے۔ جو کم تعداد میں لوگ موجود تھے شہباز شریف کی انٹری کے اوپر انہوں نے چور چور کے نعرے بھی لگائے، تو اس چیز کو بڑا محسوس کیا گیا کل کے دن۔ تو یہ بڑا حیران کن ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستانی عوام کا جو مائنڈ ہے ان کا دھیان صرف ایک بندے کی طرف ہے، وہ ہے عمران خان۔ اور دوسری طرف کل 23 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حقیقی آزادی کی دھواں دھار کانفرنس تھی، جس کے اندر علی محمد خان صاحب نے بڑی دھواں دھار تقریر کی۔ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر جو باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا اس ملک کے اندر حقیقی آزادی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے جج، جرنیل، سیاسی سب کو قانون کی کٹہری کے اندر لانا ہوگا۔ بڑی خوفناک قسم کی انہوں نے تقریر کی ہے، اور انہوں نے جو موجودہ حکومت ہے اس کو صحیح طریقے سے انہوں نے للکارا ہے، حکومت کو للکارا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ میدان میں آ رہے ہیں اور عوام کے ساتھ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ ہمیں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر ہم لوگ، اب ہماری کھلم جنگ ہے، اس حکومت کے ساتھ جنگ ہے، ہماری ان لوگوں کے ساتھ جو کہ زبردستی پاکستان کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، ان کے خلاف اب ہم میدان میں آ رہے ہیں۔ اور شیر افضل مروت کی آپ لوگوں نے تقریر سنی ہوگی، بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پاکستان کے اندر صرف 30,000 بندے دے دو، یہ مینڈیٹ بھی میں واپس لے لوں گا، اور خان صاحب کی جو آزادی ہے وہ میرے ذمہ آ گئی۔ صرف 30,000 بندے، تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ 26 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے 30,000 بندے۔ 30,000 کیا، میں کہتا ہوں تحریک انصاف کی کال کے اوپر لاکھوں بندے میدان میں نکل آتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوفناک قسم کی ایک لڑائی ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان۔ ایک طرف حکومت کے اندر فارم 47 والے جتنے بھی سیاسی بیٹھے ہیں، جو کہ ہمارا پرائم منسٹر ہے شہباز شریف، وہ اب اس تقریر کے اندر اتنا غصہ اور یہ سارا جو تھا پاکستان تحریک انصاف کی، اس کی بڑی وجہ کیا تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو تحریک انصاف نے 23 مارچ کو جلسے کے لیے اپیل کی تھی اسلام آباد کے اندر، تو وہ اپیل انہوں نے ریجیکٹ کر دی۔ انہوں نے کہا 23 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے سیکورٹی کے خدشات بھی ہوتے ہیں، تو ہم لوگ اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو تحریک انصاف نے کہا ہمیں ایک ہفتے بعد کا ٹائم آپ بے شک دے دیں، تو ایک ہفتے بعد کا بھی ٹائم نہیں دیا گیا۔ تو اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کیا رد عمل آتا ہے۔ اگر تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بغیر اجازت کے آپ لوگ نکلیں اور احتجاج کریں پرامن ہو کر، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے باہر نکلنا ہے۔ جب سے ڈونلڈ لو کا بیان آیا، اس کے بعد عدالتوں نے ہاتھ پیچھے کر لیے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ عدالتیں اب عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 9 مئی کے 12 کیسز کے اندر عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے، اور ان کے اندر 4 کیسز ایسے ہیں جو کہ لاہور کے اندر چل رہے تھے، لاہور ہائی کورٹ کے، وہ 4 کیسز بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں۔ ان 4 کیسوں کے اندر عمران خان صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، یعنی کہ 12 کیسز کے اندر ضمانتیں ہو گئی ہیں، 4 کیسز کے اندر بالکل ہی بری ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید بھی کہہ رہے ہیں کہ 20 کیسز کے اندر عمران خان صاحب کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جب سے ڈونلڈ لو کا بیان آیا اس کے بعد عدالتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بغاوت کرنے لگ گئی ہیں۔ تو اس کے اوپر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو عدالتیں ہیں وہ اپنے مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتی۔ اس کی بڑی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جسٹس جو سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی تھے یا جسٹس اعجاز الاحسن تھے، ان دونوں ججز نے اپنے جو فیصلے تھے وہ قانون کے مطابق کیے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نہیں کیے تھے۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا ان کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، اتنا ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے، اتنا کہ انہوں نے اپنے عہدے چھوڑ دیے۔
سپریم کورٹ کے اتنے سینئر ترین ججز نے اپنے عہدے چھوڑ دیے، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پریشر ہوگا ان کے اوپر۔ جب سویلین کے ملٹری کورٹس کے اندر جب یہ کیس آیا تھا تو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی یہ دونوں تھے سپریم کورٹ کے ججز، انہوں نے ان کو اڑا کے رکھ دیا سارے کیس کو۔ انہوں نے کہا کبھی بھی ملٹری کے اندر سول لوگوں کے نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بعد جو ان کا حشر ہوا وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا پریشر دیا گیا ان لوگوں کو کہ ان لوگوں نے اپنا منصب تک چھوڑ دیا، تو اتنا بڑا پریشر تھا ان کے پیچھے۔ تو یہ جو اب فیصلے ہو رہے ہیں ظاہری سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی بات بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ لو کا جو بیان تھا، اس سے ہماری عدالتیں، اس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی فیور میں آنے لگی۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امریکہ سے بڑے فیصلے آنے لگ گئے ہیں۔ جب سے امریکی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں فیصلے کیے ہیں تب سے یہ ماحول، یہ ساری چیزیں چینج ہونے لگ گئی ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے امریکہ کے اندر، کیونکہ صدارتی اب انتخابات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں ہونے جا رہے ہیں، تو 80% چانس ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت قریبی دوستی بھی ہے اور ان کی آپس میں بنتی بھی ہے۔ تو نون لیگ کے برے جو دن ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں۔ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ آ کے صدارت کے اندر بیٹھا تو اسی دن خان صاحب بھی باہر ہوگا اور یہ سارے اندر ہوں گے۔ تو یہ صرف جو بائیڈن کی وجہ سے یہ لوگ آگے آئے ہوئے تھے۔ تو ظاہری سی بات ہے جو ہمارے اندر قانون ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ ساری چیزیں کون چلا رہا ہے سب کو پتہ ہے اس کو کون چلا رہا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے حالات واقعات سارے تبدیل ہونے ہیں۔ عمران خان صاحب دوبارہ دو تہائی اکثریت سے آئیں گے، اور یہ چوری شدہ مینڈیٹ ہے، جتنے دن ان کے پاس ہیں یہ مزے کر لیں، عیاشیاں کر لیں، یہ سارا کچھ ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اور سارا جو مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہے وہ سارا عدالتوں کے ذریعے دوبارہ تحریک انصاف کو دیا جائے گا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں اگر خان صاحب نے اس کو کہہ دیا کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر۔ ظاہری سی بات ہے کے پی کے اندر سے بھی لوگ نکلیں گے، وہاں پر کے پی کے کی سیکورٹی ہوگی، پولیس ہوگی۔ علی امین خان گنڈا پور ہو سکتا ہے وہ خود یہاں پر پروٹیسٹ میں آ جائیں تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا حکومت کے لیے۔ تو یہ حکومتیں جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں گی، تو ظاہری سی بات ہے نقصان پاکستان کو ہونا ہے، پاکستانی عوام کو ہونا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو اجازت دے دینی چاہیے حکومت کو پروٹیسٹ کے لیے۔ وہ ایک پرامن پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ کوئی دھرنا نہیں دے رہے، وہ کوئی بڑا احتجاج نہیں کر رہے۔ ظاہری سی بات ہے گھنٹے کا ہونا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ پروٹیسٹ کرنا ہے اور انہوں نے چلے جانا ہے۔ تو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ باقی جو بھی خبر ہوگی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ جس بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دے، اور انشاءاللہ ہر نیو اپڈیٹ جو کہ وہ انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ حافظ۔